وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. سبحان اللہ. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم. سارے احباب محبت کے ساتھ السلام علیکم یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک الصادق. واجب الاحترام معززین مہمانان گرامی، آج کی یہ پاکیزہ محفل ہمارے عزیز محمد مقصود صاحب اور حافظ محمد حسین صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کی روح اور قبول کو ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش کرے. آمین. ایصال ثواب کے لیے جو آئے ہیں وہ آمین کہیں، باقی نہیں کہیں. آمین. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، آمین. روشن فرمائے. آمین. یہ میں کوئی رسمی جملے نہیں عرض کر رہا. ہمارے آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام جن کے صدقے باوجود کثرت جرائم کے پھر بھی ہم انسان بیٹھے، ورنہ پہلی امتیں اگر گناہوں میں کثرت کرتی اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو مسخ کرتا. کوئی بندر بن جاتے تھے، کوئی سور بن جاتے تھے، کئیوں پر مچھروں کا عذاب، چچڑیوں کا عذاب، خون کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، کئی قسم کے عذاب ان پہ نازل ہوتے ہیں. یہ تو ہمارے آقا کی نگاہ کرم ہے. یہ گناہوں کی بہتات ہے بلکہ گستاخوں کی بہتات ہے. بڑے بڑے گستاخ بیٹھے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو خود سمجھتے ہیں اور میڈیا پر ان کا قبضہ ہوتا ہے، جو کچھ مرضی ہے بیٹھ کر بکواس کرتے رہیں. رب العالمین جل شانہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب میں ان پر عذاب نہیں کرتا کیونکہ جہاں بھی دیکھتا ہوں مجھے آپ نظر. سبحان اللہ. اب ملا جو کہتا ہے نبی پاک حاضر ناظر نہیں، نہ مانو، تھوڑی گستاخ. ملا زیادہ جانتا ہے یا ہمارا اللہ زیادہ؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب آپ ان ساری مخلوق میں ہر جگہ، ہر وقت، ہر آن جلوہ فرما ہیں، اس لیے میں ان پہ عذاب ہوں. جہاں میرا محبوب بھی بیٹھا اور پھر میں عذاب. اگر وہ صرف مدینہ منورہ مقید ہوتے تو چلو ہم پہ تو عذاب آ جاتا. یہاں جو گستاخیاں کرتے ان پر تو عذاب آتا.
مگر نہیں، محبوب ہر جگہ اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری ہر بات سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو پوری مخلوق کے لیے گواہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہد کے کئی معنی ہیں، لیکن میں یہاں صرف گواہ کا معنی لے رہا ہوں، کیونکہ ہمارے آقا کچے گواہ نہیں ہیں، پکے گواہ، غلط گواہ نہیں ہے، سچے گواہ۔ رب نے جن کو گواہ بنایا وہ گواہ کتنی عظمت ہے، اور کن کے لیے گواہ بنایا ہے؟ الا من ارسلت الیہم، میں جن کے لیے رسول بن کے آیا ان کے لیے محبوب گواہ۔ رسول کن کے لیے بن کے آئے؟ اور میں ارسلت الی الخلق کافہ، مخلوق میں ہر ذرہ بھی میرا امتی ہے، انسان حیوان تو چھوڑو، ہر شے محبوب کی امتی، اور امتی غلام ہوتا ہے نبی کی۔ آپ دیکھیں اگر ہر شے امت نہ ہوتی، غلام نہ ہوتی، تو آپ ڈوبتے سورج کو اشارہ کرتے واپس کیوں آئے؟ غلام ہے تو واپس آ گئے۔ چاند کو اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گیا، پتھروں کو حکم دیا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، جانوروں کو درختوں کو آپ نے بلایا، درخت اپنی جگہ سے چلتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئے، اور پھر آپ نے حکم دیا وہیں جا کے کھڑے ہو جاؤ، اسی طرح کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ جڑ سے جب درخت اکھڑ جائے تو پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، مگر نہیں، اسی طرح تو ہوتا ہے۔ ہر شے کے آپ رسول ہیں، ہر شے کے آپ نبی ہیں جی۔ تو پھر جب رسول کل مخلوق کے ہیں تو گواہ شاہد کل مخلوق کے لیے، اس گواہ تو سچا وہی ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو، ٹھیک ہے؟ جو موقع پہ موجود ہو، سچا گواہ تو وہی ہوتا ہے کہ جو ہر شے کو اپنی بصیرت کے ساتھ دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو۔ ہمارے آقا ہماری ہر بات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار نے فرمایا، دن لہو میں کھونا تجھے، سب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نبی پاک بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تو ہے ہی اللہ، وہ تو اللہ کل شیء قدیر، اور پھر بھی تو گناہ کرتا ہے، چھپ کے گناہ کرتا ہے۔ کس سے چھپتا ہے؟ اللہ سے چھپتا ہے، رسول اللہ سے چھپ سکتا ہے؟ تو جناب بندہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ہر حرکت کو جانتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے آقا کی اس رحمت پہ ناز ہے تو ان کی ادائیں بھی اپنا ناز ہے۔ آپ دیکھیں نا، قبر میں جب بندہ جاتا ہے نا، قبر میں کچھ نہیں پوچھا جاتا، پہلے نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی عمل، کسی عمل کا سوال نہیں ہوتا۔ قبر میں صرف عقیدے کا سوال ہوتا ہے، وہ سرکار کی ذات پاک کا مستاق ہے یا نہیں، جو کہے جی کیا وہاں کوئی نور بشر پوچھا جاتا ہے، وہاں کوئی حاضر ناظر پوچھا جاتا ہے، وہاں کوئی علم غیب پوچھا جاتا ہے؟ ارے اللہ کے بندے، یہی سب کچھ پوچھا جاتا ہے پہلے۔ اب دیکھو نا، فرشتوں نے کہا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اب ھذا اس میں اشارہ ہے جس کا تقاضا ایسے مشار الیہ کا ہے کہ جو محسوس بھی ہو، مبصر بھی ہو، اور قریب بھی ہو۔ اب دیکھو نا، میں کسی شے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آپ کو نظر کچھ نہیں آتا، میں کہتا ہوں یہ کیا ہے، آپ کہیں گے یار کمال، نظر تو چیز نہیں آ رہی، یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو اشارہ اس شے کی طرف کیا جاتا ہے جو نظر آئے، مبصر ہو، نظر آئے، محسوس، ہاتھ اس کو چھو سکے، اور حاضہ سے اشارہ ہو وہ قریب ہو۔ وہاں حاضہ سے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل،
ہر قبر میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسم سمیت تشریف لے آتے، ہر قبر میں ہوتے۔ کیوں؟ جس نے محبوب کو پہچان لیا اس کی قبر جنت کا باغ ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں لا تمس النار مسلم الرانی اور رام الرانی، جس مومن نے میرا دیدار کیا، اب روحانی رویت مطلقہ ہے، یہ نہیں کہ فلاں جگہ فلاں وقت نہیں، جب بھی دیدار کیا، میں عالم دنیا میں تھا میرا دیدار کیا، میں عالم قبر میں چلا گیا میرا دیدار کیا، بیداری میں میرا دیدار کیا، خواب میں میرا دیدار کیا، قبر میں جا کر جس نے مجھے پہچان لیا، لا تمس النار، جہنم اس کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام کیونکہ چاہتے یہ ہیں کہ میری ساری امت تفصیل کا وقت نہیں، ورنہ میں ایک ایک چیز کے دلائل پیش کروں۔ سرکار چاہتے یہ ہیں کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے۔ جن کو امتیوں کا یہ فکر ہے ان کو اپنی آل کا اولاد کا کوئی فکر نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے جس سے یہ کیا ہوتا ہے قریشی، کیا ہوتا ہے فلاں، پاگل، اگر کچھ نہیں ہوتا تو نماز میں ان پہ درود کیوں پڑھتا ہے؟ صحابہ نے ان پہ درود پڑھا، محبوب کی آل پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں نا، صحابہ پڑھتے رہے، تابعین پڑھتے رہے، تبع تابعین پڑھتے رہے، اغواس، اقطاب، ابدال، اولیاء، نجبا، نوکبا، صلحاء، مومنین آج تک پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ جس آن پر ہر آن اور ہر لمحہ درود کے لیے دعا کی جا رہی ہے، یا اللہ ان پہ رحمت نازل کر، رحمت نازل کر، رحمت نازل، بتاؤ ان کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ بھائی سرکار کو تو اپنی امت پیاری ہے، آج تو کوئی نہیں۔ تو جناب بندہ ہمارے آقا علیہ السلام قبر میں ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دیدار، کہ میں میرا دیدار ہو گیا جہنم ہے، جہنم حرام، لا تمس النار مسلم الرانی اور رام الرحمن۔ پھر آپ یہ دیکھیں ایک بات قابل غور ہے کہ قبر میں قبر والا جو سوالات کے جواب دیتا ہے، جس طرح دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے تھا یا نہیں تھا؟ بولیں، جن کا عقیدہ ہے تھا وہ بولیں، باقی اور جو تھا نہیں کہے گا وہ کافر ہو گئے۔ اللہ کے علم میں پہلے تھا۔ یا اللہ تیری ذات پاک کی قسم، تیرے علم میں تو سب کچھ ہے، تو عالم الغیب ہے، تو محیط علم کا مالک ہے، قدیم علم کا مالک ہے، ہر شے، ہر آن، ہر لمحہ ہونی ہے وہ بھی تیرے علم میں ہے، جو ہو چکی وہ بھی تیرے علم میں، تو اللہ ہے۔ تو نے تو اپنے محبوب کو بھی عالم ما کان و ما یکون بنا دیا، کہ جو کچھ ہو چکا وہ بھی آقا کے علم میں، اور جو ہونا ہے وہ بھی ہمارے آقا کے علم میں۔ بدر کے میدان میں آپ نے چھڑی ہاتھ میں لے کر نشان نہیں لگا دیے تھے، ہذا مصرع فلان، ہذا مصرع فلان، ہذا مصرع فلان، اور میں دیکھو آؤ صحابہ، کل ابو جہل یہاں مرے گا، کل ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، عتیبہ وہاں مرے گا، فلاں فلاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آقا نے جہاں نشان لگائے اگلے دن جنگ ہوئی، وہی کافر وہی علم میں ہے یا نہیں؟ خیبر کے میدان میں جنگ ہوتی ہوئی فتح نہیں ہو رہی تھی، سرکار نے فرمایا لأعطین هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله۔ اور میں گھبراؤ نہ، کل صبح میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو فتح کر کے آئے گا، وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، وہ رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو فرمایا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی؟ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کی یشتکی ہے، این ہے سرکار، ان کو آشوب چشم ہے، آنکھوں کو تکلیف ہے، خم ہے، فرمایا میرے پاس لے آؤ۔
فبصق فی عینیہ، لعاب دہن نکالا، دونوں آنکھوں پہ لگایا. علی پاک فرماتے ہیں زندگی بھر میری آنکھوں کو کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی. جھنڈا عطا کیا تو جناب خیبر کے یہودی جو تھے ان کا سب سے بڑا پہلوان مرحب تھا، سب سے بڑا رستم زمان، اور کرتا ہوا آیا جناب بندہ علی پاک کے سامنے اور آ کر وار کیا. علی پاک نے اس کے وار کو روکا، آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی، روکنے والی ڈھال ٹوٹ گئی. علی پاک نے خیبر کا دروازہ اٹھا کے ڈھال، بائیں ہاتھ سے دروازہ اٹھایا، ڈھال بنایا، دائیں ہاتھ کی تلوار سے ضرب ماری، مرحب دو ٹکڑے ہو کر پڑ گیا. سبحان اللہ. سرکار نے میں نا کل اس کو جھنڈا دوں گا. پتا ہوا نا آپ کو کہ آج کیا ہو رہا ہے، کل کیا تھا اور کل ہونا کیا ہے. تو حضرات محترم، قبر میں پہلے عقیدہ پوچھا جاتا ہے. اس لیے ہمیں پہلے تو یہ ہے کہ موت کی تیاری کے لیے اپنا عقیدہ صحیح ہے. ہر دیگ کا چمچہ عذاب میں مبتلا ہو. کیا ہے جی یہ مولویوں نے فساد پھیلا رکھے ہیں، تو کدھر ہے کوئی فساد ہے. جو صدیق اکبر جیسی عظیم ہستی کے خلاف بکواس کر رہا ہے وہ فساد پھیلا رہا ہے، یا جو صدیق کی عظمت بیان کر رہا ہے وہ پھیلا رہا ہے. فاروق اعظم کے خلاف جو بغض باطن کا اظہار کر رہا ہے وہ بکواس کر رہا ہے، وہ خباثت پھیلا رہا ہے. جو ان کی عظمت کی بات کر رہے ہیں میرے نبی کو خوش کر رہا ہے. اگر عمر جیسے ویسے ہوتے تو ہمارے آقا اللہ سے مانگتے تھے. اللہ تو آپ نے دعا مانگی، یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کو اسلام لانے کی توفیق دے تاکہ اسلام کو عزت دے. تو جناب بندہ عقیدہ پکا سچا ہونا چاہیے. اور سچا پکا عقیدہ اللہ کی قسم صرف اہل سنت پر جماعت جو یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، جو صحابہ کی عظمت پر بھی مرتے ہیں، جو اہل بیت اطہار کے در پاک کے سچے غلام اور محب ہیں اور اولیاء کے دامن سے وابستہ ہیں. آپ بتاؤ اس دور میں کوئی بندہ مجھے بتا کہ سوائے اہل سنت جو یا رسول اللہ کہتے ہیں ان کے سوا کسی اور فرقے میں ولی ہے؟ ڈھونڈیں. اور جب ولی نہیں تو رب نے تو کہا ہے سیدھا راستہ تو ولیوں والا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر یا اللہ تو نے انعام فرمایا. ٹھیک ہے نا، تو نے انعام فرمایا ان کے راستے. اور انعام یافتہ کون ہے؟ آپ نے خود فرما دیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. میرے نبی، میرے صدیق، میرے شہید، میرے ولی انعام یافتہ ہیں. تو ولی جس فرقے میں جس جماعت میں ولی ہیں، دیکھو نا ہم علی پاک کی عظمت کا ذکر کریں تو ہم میں کچھ بولے والے یا بغض باطن رکھنے والے خبیث ملا ہم میں بھی موجود ہیں. علی علی کرتے ہوئے گرابیوں کا کام ہے، علی علی کرتے. ارے اللہ کے بندو، اگر علی ان کے ہوتے تو ولی بھی ان کے ہوتے، کیونکہ ولی نہیں بنتا جب تک علی مہر نہ لگے. انا مدینۃ العلم والی بابو، اندازہ لگا. حقیقت محفل ہوتی تھی نا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے عقیدے کے اعتبار سے افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے نا، سوائے انبیاء کے دنیا بشریت میں آپ ہوتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں علی پاک ہوتے تو وہ علی کو دیکھتے رہے، وہ علی پاک کو دیکھتے رہے. کسی نے پوچھا جناب یہ کیا ہے کہ آپ بس علی کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے؟ میں تمہیں سرکار کا فرمان بھول گیا ہے، النظر الی وجہ علی عبادت ہے، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. عبادت کرتا رہے. اب اندازہ لگاؤ اگر علی پاک اور صدیق اکبر کے درمیان اختلاف ہوتا تو وہ ان کی یہ شان بیان کرتے. اور مائی صاحبہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ذکر علی یعنی عبادت. میں علی کا ذکر کیا کروں؟ عبادت. سبحان اللہ. اندازہ
علی کا ذکر عبادت، یہ سارے پاک لوگ ہیں. قرآن کہتے ہیں رحماء بینہ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مہربان. تو حضرات محترم، عقیدہ پہلی چیز. اگر صحیح العقیدہ بندے کو موت آ گئی، ایمان سے وہ بندہ قبر میں بعد میں جائے گا. بخشش سبحان اللہ سبحان اللہ. جنازہ پڑھتے ہیں نا ہم، ہندوؤں کا جنازہ پڑھتے ہیں، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، بدھ مت والوں کا، سوائے صحیح العقیدہ مومن کے جنازہ کسی کے لیے. بے شک بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھو نا یہ کلمہ پڑھتا ہے یار اس کا جنازہ کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر. فرمایا اگر میرے محبوب کے گستاخوں میں سے چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، کچھ کرتا ہے، اس کے دل میں میرے محبوب کا بغض ہے، وہ کتا مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھنا، کیونکہ میں نے جنازہ بنایا بخشنے کے لیے. وہ میرے محبوب کا گستاخ، میں اسے بخشوں. یہ مرزا قادیانی کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ آج بھی مرزا ہی جو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن کافر ہیں یا نہیں؟ بے شک بے شک. تمام اہل ایمان کا اس بات پہ فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں. تو پاگل پھر تو کیوں بکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو کچھ نہ کو؟ یزید کلمہ نہیں پڑھتا تھا، شمر کلمہ نہیں پڑھتا تھا، کھولی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، عمر بن سعد کلمہ نہیں پڑھتا تھا. جتنے حسین پاک کے سامنے گئے، حسین کا نام ایمان ہے، اور جو ان کے دشمن ہیں وہ سب کفر ہے. یزید بھی کافر ہے، قاتلین امام حسین سب کافر ہیں، کافر کے لیے جہنم ہے. اب آپ دیکھیں نا جب یزید مرا نا، اس کے بیٹے کو جا کر کہا گیا کہ بھائی باپ تیرا مر گیا ہے، اقتدار پہ تو نے بیٹھ، ہم تجھے اقتدار پہ بٹھاتے ہیں. اس نے تھوک لگایا، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے اقتدار پر جس اقتدار میں آل بیت اطہار کی دشمنی کی بدبو آتی. میرا باپ تو دشمن اہل بیت تھا، میں آگ لگاتا ہوں اس اقتدار پر. علیحدہ حجرے میں جا کے بیٹھ گیا، کہیں ذکر اللہ کا کرتا رہا، بہت نہیں آیا اس اقتدار میں. اب جانے والے لوگوں سے پوچھو، قبر پہ یزید کی قبر پہ کتے پیشاب کرے، اس کے بیٹے کی قبر کو لوگ سلام کرتے. وہ تو اللہ کی حکمت ہے نا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت، کہ زندوں سے مردے پیدا کرتا ہے، مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے. تو حضرات محترم، عقیدہ پہلی چیز ہے. پھر اس کے بعد بندے کو اپنے اعمال کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی حفاظت کے لیے نیک اعمال کرنے کی. سرکار مانتے ہیں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک سیاہ ٹکا لگ جاتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے. گناہ کرتے کرتے جب دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، پھر وہ گستاخی کو گستاخی نہیں سمجھتا، پھر وہ کہتے ہیں مجھ جیسا دانائی کوئی نہیں ہے. تو حضرات محترم، اعمال، نیک اعمال ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. اور جس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے نا، اور کیونکہ اب جہاں ہم بیٹھے ہیں ان کی نسبت ہی ایسی ہے کہ عقیدہ بگڑ نہیں سکتا، عقیدہ نہیں بگڑ سکتا. جن کا پیر ہمیشہ عقیدے کی حفاظت پہ گفتگو کر سکتا ہے. آج کل تو گونگلو پیر پھر رہے ہیں، شلغم جس کو تم شلجم شلغم کہتے ہو، ہم سرائکی والے اس کو گونگلو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آج کل تو گونگلو پیر پھر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے پیر صاحب کو حقیقت. نہ پیر کو پتہ ہے کہ طہارت کیسے ہوگی، اور نہ وزیر کو پتہ ہے کہ طہارت کیسے ہوگی. قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکتے، کلمہ صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے. ہمارے وزیر اعظم نے شکر ہے کہ 2 کلمے یاد کر لیے، جب بھی تقریر شروع کی یا نعبد و ایاک نستعین، پتہ اس کو بھی نہیں ہے کہ نعبد اور نستعین. یہ تو مولانا خادم حسین نے گردان کی ہے نا، پھر سنائیے گردان. تو جناب بندہ،
ہم نے جو خاتمہ جس کا ایمان پہ ہو جائے، بس یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے نا، وہ بندہ جب بھی قبر میں جاتا ہے پہلے قبر جنازہ پڑھا نا ہم نے، اور یہ جنازہ سکھایا ہے ہمارے آقا نے، حکم دیا ہے اللہ نے۔ کافروں کا، گستاخوں کا جنازہ نہیں پڑھنا، مومنوں کا۔ ہم جنازے میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثینا، یہی پڑھتے ہیں نا۔ اب دیکھو، ابا فوت ہو گیا، اماں فوت ہو گئی، حق کس کا ہے؟ جنازہ پڑھانا، جو بڑا بیٹا ہے وہ۔ ہاں، اگر کوئی نیک بندہ، کوئی اللہ کا پیارا بندہ، کوئی عالم آ جاتا ہے اور وہ ادباً کہے کہ یہ حق ہے، یہ ٹھیک ہے، احترام ہے، حق اس کا ہے۔ کیونکہ ہمارے آقا سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سرکار والدین زندہ ہوں تو پھر تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا ادب کریں، احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کے دل کو خوش رکھیں، ہر قسم کی خدمت کریں، کیا موت کے بعد بھی ان کا کوئی حق ہم پر ہے؟ والدین کا فرمایا 4 حق ہیں، موت کے بعد والدین کے اولاد پر 4 حق ہیں۔ کیا؟ فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ الصلاۃ علیہما، جنازہ پڑھو، یہ حق ہے اولاد کا، جنازہ پڑھو۔ کسی سے پڑھواتا ہے، ٹھیک ہے، حق ادا ہو گیا۔ جنازہ کیوں؟ کہ جنازہ جو ہے نا یہ بخشوا دیتا ہے، اور موت بڑی عالم ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ، تحفہ کیسے؟ دیکھو نا، ایک کو موت آئی، مرد کو یا عورت، وہ خود بھی بخشے گئے، اوروں کو بھی بخشوا، تحفہ ہوا یا نہیں؟ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا، یا اللہ ہم میں سے جتنے زندہ ہیں سب کو بخش۔ تو سارے جنازے پہ تو نہیں آئے ہوتے نا، جتنے زندہ ہیں سب کو بخش، اور میتنا، اور ہم میں سے جتنوں کو موت آ چکی ہے سب کو بخش، و شاہدنا، جو یہاں کھڑے ہیں ان کو بخش، و غائبنا، اور ہم میں سے، یہ نا 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 ضرور ہے، قید ہے، ہم میں سے، یہ ہم جو صحیح العقیدہ ہے، ہم میں سے جن کو موت آئی بخش، زندہ ہے بخش، یہاں کھڑے ہیں بخش، نہیں آ سکے بخش، بڑوں کو بخش، چھوٹوں کو بخش، مردوں کو بخش، عورتوں کو بخش۔ بخشنا نہیں چاہتا تھا تو محبوب کے وسیلے سے دعا سکھائی۔ اس لیے اگر خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے تو یہ میت خود بھی بخشا ہوا قبر میں جائے گا، اوروں کو بھی بخشوا جائے۔ موت تحفہ ہوا یا نہ؟ مار کے وہ کیا کر سکتا ہے؟ ارے تیرے لیے تو زندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، مردے کی بات تو بعد میں ہے نا، تو تو محروم ہے بہتری سے۔ جناب بندہ، ورنہ قبر والے قبر میں بھی، اب دیکھو ان کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی، یہ قبر پہ جائیں گے، اپنے ابا کے قبر پہ جائیں، اماں کے، وہ جہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی آئی ہے، میرا فلاں ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں قبر والے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو جناب بندہ، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اتنی مٹی کے نیچے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پھر تو کپڑوں کے اندر سے بھی دیکھتے ہیں۔ اور میں نے کہا پاگلان محمد، بے حیا ہمیشہ بے حیائی والی بات ہے جی۔ کیا ہمارا اللہ سب کچھ دیکھتا ہے یا نہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہمارے کپڑوں کے اندر دیکھتا ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ گستاخ ہوگا اگر یہ بات ہے، کافر ہوگا۔ ہمارے آقا سب کچھ دیکھتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ کپڑوں کے اندر معاذ اللہ سے، اللہ کی قدرت ہے، من مٹی کے نیچے سے دیکھ رہے ہیں، مگر کپڑوں کے اندر اللہ نے دیکھ رہے ہیں، صلاحیت نہیں بخشی، یہ پاکیزگی ہے۔ بہرحال جناب بندہ، تھوڑے تھوڑے آگے یا آگے آ جائیں، آپ جگہ پڑی ہے کوئی بات نہیں، جی ہاں ابھی بہت دیر ہے ختم ہو، کیونکہ مغرب کی نماز کی اذان تک گفتگو ہوگی، مغرب پڑھیں گے، پھر ختم شریف ہوگا، پھر دعائیں ہوں گی، کیونکہ
مہمان اگر کہیں نا چلو اب ختم ہو گیا ہوگا چلو چلیے بلے کو خوش کر آئیے. ارے بھائی بلے کو خوش کرنے نہ آیا کرو. بلا جن کا غلام ہے ان کو، سبحان اللہ. جن کا بندہ ہے اللہ کو خوش کرنے آئے. یہ بھائی چارہ یہی ہوتا ہے. وہ کہنا یار میں نے اپنی اماں کی روح کو اصال ثواب کرنا ہے، عصر پڑھو ہمارے پاس یا عصر کے فوراً بعد آؤ. یہ نہیں ہے کہ چلو ابھی تو ٹھیک ہے چلتے ہیں جی چلتے ہیں. رسم نہیں من ہو رہی. جس کی نیت رسم ہے وہ پلید ہے، جس کی نیت بخشش کا ذریعہ ہے وہ پاک. جناب بندہ کچھ برادری کا، کچھ بھائی چارے کا، کچھ اپنوں کا احساس کیا رکھنا ہے. بہت بڑی عبادت ہے اگر کوئی بندہ اپنے دوست یا اپنے رشتہ دار یا اپنے عزیز کی عزت کا خیال رکھتا ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے. بہت بڑی عبادت نیکی ہوتی ہے. اللہ توفیق بخشے. بہرحال اب دیکھو نا، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ میت قبر میں کسی چیز کی انتظار نہیں کرتا، دعا کی انتظار. ینتظر دعوتن. اب بتاؤ انتظار کرنا مردوں کا کام ہے یا زندوں کا؟ مردے انتظار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. اب زندہ انتظار کرتا ہے. پتہ چلا قبر والے زندہ ہیں. اور اگر کوئی کہے نا اگر زندہ ہے تو پھر تم نے ان کو مٹی کے نیچے کیوں دبا دیا؟ ہم نے تو زندہ درگور کر دیا. ارے پاگلو، ہر عالم کی زندگی جدا گانا ہے. ایمان سے بتاؤ، جب ہم اپنے کسی دادے کے سلب میں تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ حج کے لیے بلاؤ، اور انہوں نے کہا تھا یا عباد اللہ عجیب داعی اللہ وحج بیتا. تو بھائی ہم بھی سن رہے جن نے لبیک کہا نہیں مرتے جب تک حج نہ کرتے. سنا تھا نا ہم نے. وہ عالم اسراب کی زندگی تھی. پھر اماں کے شکم میں آئے. زندہ ہوئے یا نہ ہوئے، ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو گیا. یہ عالم ارحام کی زندگی ہے، چاہے وہ جس کیفیت میں بھی. جب دنیا میں آ گئے یہ عالم دنیا کی زندگی ہے، جب قبر میں گئے وہ عالم برزخ کی زندگی. زندہ ہیں. اور کہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. میں غافل نے سمجھ لیا کہ بس اب ہمیں موت آ گئی ختم ہو گیا. نہیں ختم ہوئے. وہ کہتے ہیں عارضی زندگی کا سورج ڈوبا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا سورج ڈوبا ہے. قبر پہ اگر زندہ نہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کیوں کہتے ہیں؟ یغفر اللہ لنا ولکم انتم سابقون وانا. ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں. تو حضرات محترم فرمایا قبر والا دعا کی انتظار کرتا ہے. اور جب تم دعا کرتے ہو نا اس کے لیے تو فرمایا تنحقہ من ابن او امن او ولد او صدیق سے کا. ابا دعا مانگے، اماں دعا مانگے، اولاد دعا مانگے، احباب دعا مانگے. فرمایا یہ دعا اس کے پاس پہنچتی ہے. اور جب پہنچتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ان اللہ تعالی لیدخل من دعاء اہل الارض فی القبور امثال الجبال. اللہ ہمیں نہیں دیکھتا، ہماری نسبت مدینے والے آقا کی دیکھتا ہے. میں تمہاری دعاؤں سے قبر والے کی قبر میں رحمتوں کے پہاڑ باندھے. اب جہاں رحمت آ گئی وہاں رحمت ہوگی. اپنوں سے پیار ہے تو دعائیں مانگے. پہلا حق میں نے عرض کیا تھا نا، بس اب میں صرف لفظی طور پہ بتا دیتا ہوں کیونکہ اب ختم شروع کرتے ہیں. تو جناب بندہ پہلا حق کیا ہے؟ والدین کا اولاد پر جنازہ پڑھے. دوسرا حق فرمایا دوسرا الاستغفار لہما، ان کے لیے مغفرت اور خیرات اور جن سے ثواب ملتا ہے وہ ان کے لیے یہ جیسے کرو. تیسرا حق فرمایا انجاز و عہدہما، اگر ان نے زندگی میں کسی سے کوئی عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، تو اولاد کے بس میں ہے تو پورا وہ وعدہ ان کا پورا کرے. ان نے کسی کا قرض دینا ہے اس کا قرض ادا کرے. ان کے حقوق میں سے یہ حق ہے، وعدہ ان کا پورا کرے. اور چوتھا حق ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے جن لوگوں سے رشتہ ہے، ننھیال ہیں، ددیال ہیں، عزیز و اقارب ہیں،
میں ان کی وجہ سے جن جن لوگوں سے رشتہ ہے صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، وہ بھی پیار کرنے والے ہوں، وہ بغض و حسد رکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے خاص کرم سے نوازے، مائی صاحبہ مرحومہ کی بخشش فرمائے، ان کے درجوں کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سمجھا